حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور تاریخ کے اندر انہوں نے ایک مسئلے پر اتنی مار کھائی ہے کہ شاید تاریخ میں کسی نے کھائی۔ 500 کوڑے روزانہ ان کو لگتے تھے، 500 کوڑے روزانہ، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اگر وہ کوڑا گھوڑے کو بھی لگتا تو گھوڑا برداشت نہ کرتا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 500 کوڑے کو برداشت کرتے تھے، لیکن اپنے موقف سے، اپنے مسلک سے، اپنے فتوے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وقت کے حکمران سے ٹکر تو لے لی ہے لیکن شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ آپ نے غلام خریدنے گئے، ایک غلام خریدنے گئے، جب پہنچے غلام کا سودا ہوا، غلام لے کر گھر آ گئے تو غلام نے کہا میری ایک شرط ہے کہ میں دن کے وقت جتنا کام کہو گے میں کروں گا، رات کے وقت میں کام نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس کی شرط قبول کر لی، غلام کو گھر لے آئے، گھر لا کر اب غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیسی جگہ میں رہنا پسند کرو گے؟ حضرت غلام کی بھی بلا کوئی فرمائش ہوتی ہے، جب ہے یہ غلام جہاں جگہ مل جائے گی سو جاؤں گا۔ کہا کھانا کیسا پسند کرو گے؟ کہا جیسا دے دیں گے۔ غلام کی بلا کوئی فرمائش ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، تو ملے گا کھا لو گا۔ کہا رہنا کس کمرے میں پسند کرو گے؟ حضرت جہاں جگہ مل جائے گی۔ آپ نے نا کمرے دکھائے، یہ ہے یا جہاں آپ رہنا پسند کریں۔ جو سب سے خستہ حالت کمرہ تھا نا وہ پسند کیا کہ اس کے اندر میں رہوں گا۔ مختصر رہنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن ایسے کام کرتا جیسے اپنا کام کرنا ہے، یعنی کہ جان کی بازی لگاتا، فل محنت سے کام کرتا، بھرپور محنت کرتا، اور جب رات ہوتی نا رات کو مصلی بچھا لیتا، ساری رات مصلی پہ گزار دیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو چیخنے اور چلانے کی آواز آئی، میں پریشان ہوا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، کہاں سے آوازیں آ رہی، رات کا وقت ہے۔ کہا جب میں غلام کے کمرے میں گیا نا، جان کر دیکھا مصلی بچھایا ہوا ہے اور سجدہ ریز ہے، اور رب تعالیٰ سے یوں مخاطب ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں امام احمد بن حنبل کا غلام ہوں، سارا دن سوائے 5 نمازوں کے اور اپنے مالک کی خدمت کے یا اللہ مجھے یاد نہیں کر سکتا، اپنے مالک کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، یا اللہ ساری رات تیرے دربار میں گزارتا ہوں، جو دن کے وقت نماز کے علاوہ میں تجھے وقت نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا کہ دن کو سوائے نمازوں کے اور میں کوئی وقت نہیں دے سکتا، تیرا ذکر نہیں کر سکتا، تیری عبادت نہیں کر سکتا، مالک کی فرما برداری میں رہتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سارا دن مالک کی خدمت میں اور رات ساری رات خالق کی یاد میں گزارتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، اب امام احمد بن حنبل کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب صبح جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ غلام بھی ساتھ جاتا، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا آج کے بعد تم آزاد ہو، رہنا میرے گھر میں ہے، رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، لیکن میرا کام نہیں کرنا، آج کے بعد تم آزاد ہے۔ اس نے کہا وجہ تو بتائیں، کیا وجہ اگر کیا بنی ہے؟ کہا جو تو رات کے وقت اپنے رب سے میری شکایت کر رہا تھا نا، وہ میں نے سن لی ہے، وہ میں نے سن لی ہے۔ اب وہ غلام سجدے میں گرا، کہا یا اللہ یہ تو تیرا اور میرا راز تھا، یہ تو تیرے اور میرے درمیان راز تھا، یہ بھی تو نے آج فاش کر دیا ہے، یا اللہ اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نام بلند کیا اور اللہ کے پاس ہی پہنچ گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ایک توبہ یہ ہے کہ وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے، امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرتا، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ہاں عبادت گزار بھی ہے، سر پر سجود بھی ہے، لیکن پھر بھی معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ جو کمی اور خدائی ہوتی ہے وہ بھی